دوستو یہ کہانی ذرا غور سے سنیے گا، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ گدے کی کہانی ہے، اور آج کل پاکستان میں ویسے بھی بہت زیادہ گدے مشہور ہیں۔ ایک شخص بازار میں صدا لگا رہا تھا کہ گدا لے لو، گدا لے لو، 500 روپے میں گدا لے لو۔ گدا بہت کمزور اور لاغر تھا۔ اتنے میں وہاں سے بادشاہ کا اپنے وزراء کے ساتھ گزر ہوا۔ بادشاہ نے جب اس شخص کی صدا سنی تو اپنے وزیر کے ساتھ اس شخص کے پاس آیا اور پوچھا کہ کتنے میں بیچ رہے ہو گدا، بتاؤ مجھے کتنے میں بیچ رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ 500 درہم میں گدا بیچ رہا ہوں۔ بادشاہ نے حیران ہو کے پوچھا اتنا کمزور گدا اور اتنی زیادہ قیمت، اس میں سے کیا خاص بات ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ جو شخص اس پر بیٹھتا ہے اسے مکہ اور مدینہ دکھائی دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے میں اسے چیک کروں گا، اگر تمہاری بات سچی ہوئی تو میں تمہیں 1 لاکھ دوں گا اس کی قیمت، اور اگر تم جھوٹے نکلے تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اس شخص نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جھوٹے شخص کو اس پر بیٹھ کر مکہ اور مدینہ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر کو گدے پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ وزیر خوشی خوشی گدے پر بیٹھ گیا، لیکن اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا تو اس طرح تو میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا۔ وزیر نے کہا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، یہ کہنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے وزیر کو نیچے اتارا اور خود گدے پر بیٹھ گیا۔ دکھائی تو بادشاہ کو بھی کچھ نہیں دیا، جس طرح آج کل پاکستان میں کسی کو بھی کچھ نہیں دکھائی دیتا، لیکن جھوٹے ثابت ہونے اور بے عزت ہونے سے بچنے کے لیے اس نے بھی سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کے نعرے لگائے اور کہنے لگا میں وزیر سے بھی زیادہ نیک ہوں، مجھے تو مکہ اور مدینہ کے ساتھ جنت بھی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ دیکھ کر لوگ اس گدھے پر ٹوٹ پڑے، کوئی اسے چومتا، کوئی اسے چھونے کی کوشش کرتا، اور کوئی اس گدھے کے بالوں کو برکت کے طور پر گھر میں رکھنے کے لیے اس کے بال بھی اکھیڑنے لگا۔ دوستو یاد رکھیے گا، بڑے تلخ جملے بول رہا ہوں، یہی کچھ حال ہمارے معاشرے کا بھی ہے، جنہوں نے دینی اصلاحات اور دین کے نام پر فریب دینے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، اور سادہ لو عوام بھی اندھے کانے بن کر ان کے پیچھے چلنے لگے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ بوجھ کی طاقت عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی کو اندھا دھند فالو نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے، جو ہو اسی پہ رہو، جو حق پہ ہو اسی کے ساتھ رہو، کسی کی وقتی چاپلوسی کرنے کے لیے اپنی مستقبل اور اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ میں اور مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں، اگر نیچے آپ کو کچھ بھی سمجھ آیا ہو اور آپ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں دینا چاہتے ہو تو ضرور دیجیے گا۔